السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم حروف تہجی میں سے آدھے حروف کے مخارج اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ بیان کر چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ باقی جو حروف بچے ہیں ان کے مخارج اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کی مسوڑھوں سے لگا کر، جڑ سے لگا کر، اور زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے اور زبان کو تھوڑا پھیلا کر موٹی آواز میں کہیں طا طا طا۔ غا، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، اس سے یہاں سے لگا کر، اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے اور زبان کو تھوڑا پھیلا کر موٹی آواز میں کہیں گے غا غا غا۔ عین، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے رگڑ کھاتی ہوئی آواز، باریک آواز میں کہیں گے عین عین عین۔ غین، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں کہیں گے غین غین غین۔ فا، سامنے والے اوپر کے دانتوں کو، سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر نرم اور باریک آواز میں کہیں گے فا فا فا۔ قاف، زبان کی جڑ کو کوے کے متصل، کوے کے قریب تالو پر لگا کر موٹی آواز میں کہیں گے قاف قاف قاف۔ کاف، زبان کے پچھلے حصے کو کوے کے قریب تالو پر لگا کر باریک آواز میں کہیں گے کاف کاف کاف۔ لام، زبان کے باریک کنارے کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑھوں سے لگا کر باریک آواز میں کہیں گے لام لام لام۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدرے نرمی سے ملا کر باریک آواز میں کہیں گے میم میم میم۔ نون، زبان کے کنارے کو، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑھوں سے لگا کر باریک آواز میں اور ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہیں گے نون نون نون۔ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اور درمیان میں تھوڑا مد کریں گے، کھینچیں گے، اور پھر آخر میں دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور کہیں گے واو واو واو۔ ہا، زبان کی جڑ کو حلق کی طرف دبائے بغیر باریک اور بغیر رگڑ کھاتی ہوئی سانس کے ساتھ کہیں گے ہا ہا ہا۔ حمزہ، ہا کو بغیر کھینچے میم میں ملائیں گے اور میم میں بھی آواز کو لمبا نہیں کریں گے اور جلدی سے ادا کریں گے حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا، زبان کے درمیان کو، زبان کا درمیان ہے، اس کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے باریک آواز میں پڑھیں گے یا یا
یا۔ آج کا سبق الحمدللہ پورا ہو گیا ہے۔ حروف تہجی سے متعلق اور بھی چند ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ والسلام۔